بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری لائف یوٹیوب چینل کے ناظرین کو السلام علیکم۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چند دن قبل میں بائک پر حافظ آباد جا رہا تھا۔ راستے میں ایک آدمی نے لفٹ مانگی تو بٹھا لیا۔ وہ بھائی سنڈروم کے ساتھ تھا، یعنی اس سنڈروم کے ساتھ افراد کے چہرے پر داڑھی مونچھوں کی صورت میں کوئی بال نہیں ہوتے، سینے پر بھی بال نہیں ہوتے اور ٹانگوں پر بھی لڑکیوں کی طرح کم ہی بال ہوتے ہیں۔ چھاتیاں بھی زنانہ ساخت کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ باپ بننے کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہوتی۔ ان میں سے کچھ خواجہ سرا کا پیشہ اپنا کر ناچ گانا وغیرہ کی فیلڈ اپنا لیتے ہیں، اور کچھ مردانہ شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے مردانہ کپڑے پہن کر مردانہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اسپیشل بچوں کے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر ہوں۔ بولے مجھے بھی وہاں مالی چوکیدار لگوا دے۔ میں نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بولے میں ایک کنڈکٹر کے پاس ٹریکٹر چلاتا ہوں، اور ابھی ہم لوگ یہ گجرا والا تھا موٹر وے 1 وے روڈ بنا رہے ہیں۔ اتنی بات ہوئی تھی کہ ہم حافظ آباد بائی پاس پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں بوتل پلائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ میں نے بہت اصرار کیا، پھر چائے پینے پر اتفاق ہو گیا اور ہم ایک ٹی اسٹال پر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا بھائی آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ بولے 10 سال ہو گئے گاؤں چھوڑ دیا ہوا، ماں مری تو گھر سے نکل آیا تھا، بوڑھا باپ ہے، بھائیوں کے پاس رہتا ہے۔ میں نے پوچھا گاؤں کیوں چھوڑا؟ تو بولا میرا نام نذیر احمد ہے، بچپن میں مجھے جیرا دیندار کہا جاتا تھا۔ 9ویں 10ویں جماعت تک جب میری عمر کے باقی لڑکوں کی داڑھی مونچھیں نکل آئی اور میرے چہرے پر ایک بال نہ نکلا تو مجھے خسرا کہا جانے لگا۔ لڑکے اور بڑی عمر کے لوگ مجھے بیڈ ٹچ کرنے لگے اور مجھے اپنے ساتھ سیکس کی آفر کرنے لگے۔ ایسا کہنے والے میرے چچا تایا زاد بھائی بھی تھے جن کے ساتھ میں بڑا ہوا تھا۔ گھر میں بھی یہ سوچا جانے لگا کہ شاید اب خواجہ سرا کمیونٹی جوائن کر لوں گا، زنانہ کپڑے پہنوں گا اور ناچ کر سیکس ورکر بن کر اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس لیے انہوں نے مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ میں بھٹے پر مزدوری کرنے لگا۔ بھٹے کے مالک کی مجھ پر نظر پڑی تو کہنے لگا تم میری ایک دکان پر کام کرو گے، مہینے کی اچھی تنخواہ دوں گا اور کام بھی یہاں سے آسان ہوگا۔ میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھٹے کے مالک کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ مجھے یہاں سے لے گیا، مگر گھر کی بجائے ایک ویران ٹھکانے پر لے گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دلہن کا لباس اور کچھ میک اپ کا سامان لے آیا۔ مالک مجھ سے کہنے لگا دیکھو اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور پھر یہ کپڑے پہن لو۔ میں اس سے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایک 40 سالہ شخص کی شادی طے نہیں ہو رہی، اس کی بڑی بڑی مونچھوں کی وجہ سے کوئی اس سے لڑکی بیاہنے کو تیار نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، بشرط یہ کہ 50 لاکھ روپے لوں گا۔ وہ اپنی زمین فروخت کر کے تمہاری قیمت دینے کو تیار ہے۔ بہت مال ہاتھ آنے والا ہے، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا یہ تو دھوکہ ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتا، اور جب اسے پتا چلا میں لڑکی نہیں بلکہ خواجہ سرا ہوں تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ مالک کہنے لگا نہیں، وہ ایسا بالکل نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو تجھے میں ضرور جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے مجھے دلہن کے کپڑے پہنائے اور اس 40 سالہ شخص سے مجھے بیع دیا۔ دیکھنے میں لڑکیوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، مگر لڑکی نہیں تھا۔ آدھی رات کو جب اسے معلوم ہوا کہ میں لڑکی نہیں ہوں تو وہ ڈر کے مارے کمرے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور گھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میری جان تو بچ گئی، مگر جان خطرے میں ضرور تھی۔ وہاں سے میں ایک مسجد میں آیا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔
خدا کے حضور مدد مانگنے لگا۔ مولوی صاحب نے مجھے دیکھا تو رونے کا سبب پوچھا۔ میں نے اسے ساری کہانی سنائی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، وہ ایک نیک اور شفیق انسان تھے۔ مولوی صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کرتے ہیں، اللہ سے کبھی بھی اپنا تعلق کمزور نہ ہونے دینا، اور جو تمہارا دل کرتا ہے اپنی وہ پہچان قائم رکھنا۔ تو میں نے مرد بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹروں نے کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ اماں نے کوشش کی کہ کوئی ایسی بیوہ یا طلاق شدہ لڑکی مل جائے جس کے پاس 1-2 بچے ہوں، اور میں ان بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کر پالوں گا۔ مجھے بھی اماں کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ مولوی صاحب بھی خوش ہوئے کہ یہ آئیڈیا اچھا ہے، مگر جہاں بھی بات کی لوگوں نے کہا ہم خسرے کے ساتھ اپنی بیٹی نہیں بیاہ سکتے، وہ تو مرد ہی نہیں ہے۔ لڑکی والے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ناچ گانا اور بھیک مانگنا وغیرہ نہ شروع کر دے، جو خواجہ سرا کمیونٹی میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں۔ خیر کہیں سے بھی رشتہ نہ ملا۔ میں کچھ اوباش لڑکوں نے مجھے پھپھی کہنا شروع کر دیا۔ میری عمر کے باقی لڑکوں کو چاچا یا چاچو اور مجھے پھوپھی کہتے۔ میں جیرے دیندار سے جیرا پھوپھی ہو گیا۔ میں اس لفظ سے بالکل غصہ نہیں کرتا تھا، مگر چھوٹے بچے، اوباش لڑکے اور بڑی عمر کے آدمی بھی مجھے چھیڑنے یا چڑھانے کو پھوپھی پھوپھی کہہ کر بھاگ جاتے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے ایسا نہ کہو۔ وہ لوگ میرا تماشا بنانا چاہتے تھے۔ دنیا تماش بینوں کی دنیا ہے، یہاں ہر طرف کھیل تماشے جاری ہے۔ مذاق اڑانے کو کسی کی ذات مل جائے تو یہ چیز یہاں سب سے پسندیدہ ہے۔ یہاں لوگوں کے دکھ درد اور تکلیف کا بھی تماشا لگا کر خوشی حاصل کی جاتی ہے، مگر میں نے اپنے گاؤں والوں کو یہ موقع نہیں دیا اور گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ 10 سال میں 3 بار گاؤں گیا ہوں، اور اب بھی ہر بار مجھے چند لوگوں نے پھپھی کہہ کر تنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیرے نے بتایا کہ جب مظلوم اپنا فیصلہ اوپر والے پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی آہ بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اسے جو 3 لوگ سب سے زیادہ تنگ کرتے تھے وہ تینوں ہی تماشا بن چکے ہیں۔ ایک کی بیوی 2 بچے چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، ایک نشے پر لگ گیا اور ذمہ دار ہوتے ہوئے کوڑے کے ڈھیروں سے خالی بوتلیں اور گتا تلاش کر کے بھیک مانگ کر نشے کے پیسے جمع کرتا ہے۔ تیسرے کو فالج پڑا اور موت کی آرزو میں چارپائی پر پڑا ہے۔ یہ 3 کردار جیرے کو گاؤں میں نکالنے میں پیش تھے۔ لڑکوں اور بچوں کو بھی یہی تینوں جیرے کے پیچھے لگاتے تھے کہ اسے پھپھی کہہ کر غصہ دلاؤ۔ جیرا کہتا ہے کہ میں نے ان کے حق میں بد دعا کی تھی کہ میرا تماشا لگانے والوں، اللہ تمہارا تماشا لگائے، اور تم دیکھو کہ کسی کا تماشا لگا کر خوش ہونا کیسا ہے۔ جیرے نے گاؤں میں ایک بار چکن شاپ بنائی تو رات کو اس کی دکان کے باہر کوئی لکھ گیا پھپھی چکن شاپ، اور یہ عبارت لکھنے والا وہی تھا جسے اب فالج ہو گیا ہے۔ ان ہاتھوں سے وہ اپنا منہ بھی صاف نہیں کر سکتا۔ جیرے کو میں نے کہا بھائی، درجہ چہارم میں مالی یا چپڑاسی وغیرہ بھرتی ہونے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جو کام کر رہے ہو وہی کرتے رہو۔ تم اچھے ڈرائیور ہو، کچھ پیسے جمع کرو، پاسپورٹ بنواؤ اور دبئی چلے جاؤ، وہاں بڑا ٹرالا یا کوئی لوڈر وغیرہ چلا لیا کرو، اپنی اچھی زندگی وہاں گزارو اور کبھی بھی واپس لوٹ کر یہاں نہ آنا۔ یہاں رہنے والے تم جیسے لاکھوں اسپیشل افراد کو انہی غیر انسانی رویوں کا سامنا ہے۔ تمہاری ہمت کو سلام ہے کہ تم آج تک ٹوٹے نہیں، بھکاری نہیں بنے، عزت نفس قائم ہے اور محنت کر کے کما رہے ہو۔ تم ہمارا فخر ہو۔ معاشرے میں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے خواجہ سرا پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے والدین اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ ان کا مذاق اڑانا یا اپنے سے کمتر سمجھنا کم عقلی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ چینل پر نئے ہیں
تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔